بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے آج سے 1000 سال پہلے وہ جیسے تھے 1000 سال بعد ویسے۔ کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا، چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی، سانپ جیسے سوراخ بناتا تھا، تو ساری مخلوق ایک لائف سٹائل ہے، ایک پیٹرن ہے۔ وہی آواز تھوڑی کرو سے کدھر ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ لیکن انسان کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہر شعبے میں کہاں سے کہاں اس کی پرواز ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے، خوب سے خوب کی تلاش۔ اور اس کی انتہا پھر اللہ نے جنت کو بنایا ہے، کیونکہ اس دنیا کو جنت بنانے کا ہمیشہ ہی لوگ زور لگاتے رہے، لیکن اس میں ایک مصیبت ہے کہ نہ یہ بن سکتی ہے، نہ اس کے اندر استعداد ہے، اور بنا بھی لے تو چھوڑ کے مر جانے کا قصہ کیا کرے۔ تو ایک صاحب نے بڑا عالی شان قسم کا بنایا اپنا جیسے، تو میں اس کے ساتھ تھا، تو میں ذرا منہ نیچے کر کے جا رہا آندا مولانا صاحب اتنے بھی ویکھو، میں تو بک پڑھو پیاں دی اتنے ویٹ چھڈے، مطلب بہت پیسہ ہے، تسی ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ پھر میرے بولنے سے پہلے خود ہی بولا کہ مصیبت ہے کہ مر جاؤنا ہے، چھڑ جاؤنا ہے، اور خود ہی اس نے انالیسس بھی کر دی کہ اتنے تو ویکھو میں کی بنایا، تو تھوڑی دیر بعد خود ہی کہتا ہے مصیبت ہے چھڑ کے مر جاؤں۔ اب اس کا علاج کوئی نہیں آپ کے پاس، تو گزرگاہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گزرگاہ کو بھی بہت خوبصورت بنایا۔ ان پھولوں کی کیا ضرورت تھی؟ بلبل کے نغموں کی کیا ضرورت تھی؟ کوئل کی کوک کیا ضرورت تھی؟ مور کے ناچ کی کیا ضرورت تھی؟ چشموں سے نکلتا ہوا پانی، آبشاروں سے گرتی ہوئی خوبصورت صدا آواز، یہ کیوں؟ گزرگاہ ہے۔ کبھی ہم نے ایئرپورٹ پہ سوچا کہ یہاں بیڈ روم ہو میرا؟ کیوں؟ چاہے آپ فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں چاہے اکانومی کے، گھنٹے 2 گھنٹے کی گل ٹپ جانا ہے۔ تو لہذا اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی ایسا ہی ٹرانزٹ ہاؤس بنا دیتا، 2 پھٹے رکھ دینا، 2 اٹاں لا دینا، تو چلو ٹر جاؤنا، پھر کیڑی گل۔ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے دنیا بہت پھرنے کو دی اور موقع ملا، بہت زیادہ سفر کا موقع ملا، اور ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ نے پہنچایا کہ بس اللہ کے خالق ہونے کا دل پکار اٹھا، بلا وہو الخلاق العلیم۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ تفسیریں پڑھیں، اب بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت موقع ملتا رہتا ہے، لیکن اس آیت کو میں کتاب تفسیر سے نہیں سمجھا، سفر سے سمجھاؤں کہ کیا ہے زبردست پیدا کرنے والا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہے زبردست پیدا کرنے والا۔ واللہ اس کی مخلوق دیکھ کے ہمارے لیے پہاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جا رہے تھے بنگلہ دیش، تو پی آئی اے کی ایک سروس تھی وایا کھٹمنڈو، کہ جب وہ وہاں جہاز کریش ہوا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، تو وہ سارے مسافر اتر گئے، ٹورسٹ سے کراچی سے سوار ہوئے تھے۔
تھوڑی دیر ہم اوپر اڑے ہیں تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سب جہاز کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ کا پورا سلسلہ بادلوں سے خالی ہے، اور ایسا پورے سال میں 10-12 دن ہوتا ہے، وہ بھی مختلف اکٹھے 10-12 دن، کبھی آج کبھی مہینے بعد۔ تو کہا آج آپ سب اس کو دیکھ سکتے۔ میں بیٹھا تھا رائٹ سائڈ، وہ آ رہا تھا لیفٹ پر، تو میں نے دوڑ لگائی۔ اس نے اعلان کیا تھا انگریزی میں، میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تھے، ہماری پوری جماعت تھی۔ وہ کہتا کی ہوئے میں کہا آ جاتے نبی کہا، وہ سمجھا نہیں وہ اعلان کیا ہو، میں کہا آ جا۔ اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا، میں ایسے ہوا ایسے، اور میں گم ہو گیا، میرے سانس رک گئی، اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ اسی کتنی باری اللہ اکبر آنے ہیں، لیکن جو میں نے وہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ زندگی میں آج تک ایسا اللہ اکبر میری زبان سے نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا سلسلہ تھا نا، سب خالی تھا، سورج چمک رہا تھا، اور وہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی آسمان سے بات کر رہی تھی، اور میں اللہ اکبر۔ اس دن میری زبان نے اللہ اکبر نہیں کہا، میرے دل نے اللہ اکبر کہا۔ کیا طاقتور تیری ذات ہے میرے مولا، لکیل اوڑائی بنا من دی، اگر گزر گئی تھی۔ نہیں میرے بندہ حسن پرست ہے، خوبصورتی کا دیوانہ ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بنا دیو ویکھی رکھیں گے۔ دوسری دفعہ جب میں نارتھ میں اینڈ آف دا ورلڈ ہے ناروے میں، 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے آلٹا، اور پھر کوئی 7 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ، 6 گھنٹے، اس میں 8-9 میل کی مسلسل ٹنلز آتی ہیں، 8 میل 5 میل 9 میل 8 میل 5 میل، ٹنل پہاڑوں سے گزرتے گزرتے وہ آخری بستی آتی ہے۔ تبلیغ کے کام کی بھی خوبصورتی دیکھو، آلٹا پہنچے، یہ وہ بارڈر ہے آلٹا جہاں جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، بس گھومتا رہتا، اور دسمبر جنوری نکلتا نہیں، بس ڈوبا ہی رہتا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کا کام وہاں بھی چل رہا تھا، اور سبحان اللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور وہ دن تھے بہت زیادہ مصروف، تو پورے شہر میں ایک ٹیکسی نہیں ملی، تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ آپ ہماری گاڑیاں لے جائیں، کل آ جائیں۔ سب ادھر ہی جاتے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا، اس سے پہلے ایک بستی ہے 1 گھنٹہ پہلے ڈرائیو یا پونا گھنٹہ، وہاں پہنچا تو وہاں بھی 10 مسلمان ملے، اور پہلا جو ملا اس نے تبلیغ میں 10 دن لگائے ہوئے تھے، اسی نے ہمارے ہوٹل کا انتظام کیا، اور پھر وہ ہمارا گائیڈ بن کے گیا، تو زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ جو میں نے ابھی کہا بلا وہو الخلاق العلی، کیا زبردست ہے بنانے والا۔ میں تنوں انیس دی مسجد میں توڑی وہ کیفیت بنا، میں تو وہاں پہنچا ہوں، لیکن آپ میری کیفیت سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں نے کیا دیکھا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے، تو میں ایویں ہی بنا چھڑی، مچھر دا پر لا تساوی جناح بعوض، یہ تو مچھر دا پر بھی نہیں، تسی آؤ تو صحیح میں کہا بنایا کی ہے توڑے واسطے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک منظر میں ڈوب کر اللہ کا بندہ جنتی، 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یعنی لاکھوں سال بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھتا رہے تو اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لمحے جنت کا حسن بڑھ رہا، ہر لمحے۔ اس مسجد کو ایک حد تک خوبصورت بناؤ گے، آگے ختم، ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آ کے سٹاپ کر لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے، پھر کسی اور کو دیکھنا چاہتے۔ وہ جنت میں کیا ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے نا، ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا کسی شے سے کسی وقت دل نہیں بھرے گا۔ تو وہاں میں نے اذان دی،
اگست کو وہاں سورج ڈوبتا ہے، اور کوئی 20-25 منٹ کی رات ہوتی ہے. تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑتا ہے، لیکن 3 نمازاں کٹھی تو کوئی شریعت بھی کوئی نہیں. لیکن اس دن ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے مغرب کی اذان دی، سرد ہوا تھی، ٹیمپریچر 1-2 ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگست کا مہینہ تھا، لیکن وہ جو وہاں خاموش ہیبت ناک سمندر، اور وہ دنیا کا کنارہ نارتھ میں جا کے آخر، اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنایا ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لیے کہ یہ آخری جگہ ہے. اوپر پھر نارتھ پول آ جاتا ہے. دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ اکبر. اوہ ہو. جو میں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اذان دی، اس دن میں نے پتہ لگا کہ اللہ اکبر ہوندہ کی ہے. ایسے تو سپیکر منہ دیتا تو شروع ہو گئی. جب میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی، اس کی ہیبت کھلی ہوئی تھی، اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا، اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر. زندگی گزر گئی اذانیں دیتے، وہ پہلی تھی آخری اذان ہے. ایسی اذان دل بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان بھی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ. پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنائے ہوئے تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے چائے کافی کے لیے، اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تب ہمارے پاس 20 منٹ تھے، اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی. رات ہی 20 منٹ دی ایسے. تو اذان دی، بھاگے بھاگے آئے کمپا. اچھا، وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. مجھے خیال آتا تھا کہ ہر باری رولا پہ آتا ہے عید والا، پٹھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، سانو ایک دن بعد. یورپ 2-3 عیداں، سورج والا کام ہوتا تو ہر شے فکس. اچھا، میں آلٹا پہنچا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہاں سسٹم بریک ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے کچھ یہ تو ہم باہر کرواتے، کھلی جگہ. چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سال ہی عید مشکل مصیبت بنی ہوتی. اچھا، وہاں جب میں پہنچا ہوں تو وہ سورج ایسے گھومتا رہتا اوپر ایسے. اچھا، خیال نہیں آیا. جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی، تو اب رات ہے دن ہے، تو میری نظر پڑی چاند پر. تو میں نے چاند کو دیکھ کے، یہ وہ العصر گھڑی اس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے، تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا، بے دھیانی میں نکالا. نماز پڑھتا میں نے خیال میں کہ یہ کیا ہے. میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ تھے، میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں، 2 مہینے چاند نظر نہیں آ رہے. میں کہا نہیں جی، یہ نہیں غائب ہوتا. سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے، چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا. میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کہا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت، وہاں ہیں آلٹا میں ہیں ہزاروں، 10,000 کی آبادی تھی، 3,000 مسلمان تھے وہاں، اور وہاں 1500 کی آبادی کا گاؤں تھا، اس میں 10 مسلمان تھے. تب انہوں نے نماز پڑھنی، دن کے رات سورج چلتا پہ، چاند سے پتہ چلے گا رات ہے یا دن ہے. تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہیں، دنیا کے آخری کناروں تک کے نبی ہیں، تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے. چاند کا کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں، تو میں دیکھ کے آیا، اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے. میں کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان. کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو، حالانکہ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا،
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. جنوری فروری سورج سے ریلیٹ ہے تو سورج اللہ دا تو جنوری بھی اللہ دا، اور محرم سفر چاند سے جڑا ہوا ہے تو چاند بھی اللہ کا تو محرم بھی اللہ کا. تو وہ کافروں کا اور یہ مسلمانوں کا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہو. اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے لیے چاند چنا تاکہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر امتی موجود ہو تو اس کو نماز کے لیے ٹائم معلوم ہو، اس کو روزہ رکھنے کے لیے ٹائم معلوم ہو. تو خیر میں آپ سے عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر خانے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انتہا کو حد کر دی. تو جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے روزانہ پورے قرآن میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب کتنا ہی بڑا گھر بنائے، کیا علاج ہے موت کا؟ کیا علاج؟ سب سے بڑا گھر دنیا میں بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا. تسی تو بڑے بڑے گھر بنانے بیٹھے ہو، 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا، اور 40 مربع میل میں تھا وہ، 40 مربع میل. اور اس میں پوری دنیا سے کی حسین ترین 3,000 باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھیں اس کے حسن کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے. اور جنگل میں 900 ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسر پرویز کی ہیبت کو. اس لیے ہاتھی بڑی طاقت ہوندی ہے تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے. اور اس کے نیچے 100 بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کو اس میں 10 سال رہنا نصیب نہیں ہوا. اور رومن امپائر اس وقت دب رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتارا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. کافر ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے، تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب والے کتاب والوں کی پٹائی کر رہے ہیں، ہم بھی تمہاری کریں گے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، کوئی حال نہیں، آج جو مار کھا رہے ہیں کل انہیں جیت جانا ہے. اس پہ شرطیں لگ گئیں. وہ شرط لگانا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق اور ابی بن خلف کی شرط لگی، 100 اونٹ کی شرط لگی، 10 اونٹ کی شرط لگی. تو اللہ تعالیٰ نے روم کو پھر فتح دی اور انہوں نے اس سارے محل کو آگ لگا دی، وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس پورے محل کو. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے. عبد الرحمن الناصر اسپین کا بادشاہ تھا 300 ہجری میں. وہ 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، 4,000. اب اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا تھا، یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں. مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے وہ اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. 25 برس میں وہ گھر تیار ہوا تھا. 1,000 مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے، اور 10,000 خچر سامان لانے کے لیے تاکہ رسد نہ ٹوٹے، پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے. اور اس میں جگہ جگہ پارے کے تالاب تھے، پارے کے سورج کی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر. تو جب وہ سورج کی شعائیں پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو اٹھاتا نہیں، ہلتا ہے، تو اس سے ریفلیکشن میں جو شعائیں جب پڑتی تھیں محل پر تو پورا محل ایسے ڈانس کرتا نظر آتا تھا، ایسے ایسے. تو جو داخل ہوتا تھا شروع میں تو ایک دم سمجھتا ہے تو ڈھانڈا پہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پارے کی شعائیں ہیں جو اس کو ایسے 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 ہلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو، میری گل لمبی ہو گئی، انسانی مزاج بتا رہا تھا تو تھوڑا کہ انسان کے مزاج میں حسن پرستی ہے. لیکن ایک چیز کا طلبگار ہے، پھر اس کو اس کا طریقہ نہیں پتہ. گھر خوبصورت ہے، انہیں پتہ کیوں کرنا ہے، کپڑا کیسے خوبصورت ہو،
گاڑی کیسے خوبصورت ہو یہ سارا اس کو پتہ ہے، لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ اس کو پتہ کوئی، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہو اور اس میں زندگی ویران ہو تو مزہ تو نہ ہے۔ زندگی کیسے خوبصورت گزاروں کہ میرا من بھی خوبصورت بنے، میرے اندر خوشی ہو۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو کیا فائدہ اس 100 بار چمن کے مہکنے کا اگر میرا ہی دل ویران اور اداس ہے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل ہی مصیبت خانہ بجھا پڑا ہو تو بڑے گھر چھوٹے گھر کیا معنی رکھتے ہیں، بڑا کاروبار چھوٹا کاروبار کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ علم بھی یہاں سے ملے گا، یہ سرمایہ بھی یہاں سے ملے گا، اور یہ طریقہ بھی یہاں سے ملے گا، راستہ بھی یہاں سے ملے گا، باقی سارا اندھیرا ہے۔ یوں میں نے آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تم اپنی زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، میرے نبی کا طریقہ اپنا کہ اس کے اندر دل کی زندگی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ دل جو زندہ رہتا ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں، ان کھانوں سے نہیں، اس کی زندگی کا راستہ میرے نبی لے کر آئے۔ اللہ نے آپ کو ظاہر بھی خوبصورت بنایا اور راستہ بھی خوبصورت تھی۔ اب ہجرت کے سفر میں تھے تو ایک جگہ بھوک لگی تو ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، تو آپ نے خود پوچھا، ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ چل رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل مریل، آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لو؟ تو اس نے حیران ہو کر دیکھا، کہنے لگی بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو ٹرن جوگی کوئی نہیں، دودھ کتھوں دیونا، اس لیے تو چرنے نہیں کی کہ چل نہیں سکتے۔ دوسرے اس کا ملاپ نہیں ہوا نر سے، ملاپ کے بعد وہ بچہ دیتی پھر دودھ دیتی۔ آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ کروں؟ میں نے کہا کرو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا کام تھا عرب کی جغرافیائی اور ثقافت میں، کیفیت میں، کہ ایک بکری ٹر نہیں سکتی، نر نال ملاپ نہیں ہوا، دودھ کیوں میں دے گی؟ ایسا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، کون ہے؟ تب وہ حلیہ بتانے کے قابل ہوئی جو آج تک شاہکار ہے۔ تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو لٹک کے نیچے آ گئے، اور پورا گڑوا بکری جو دودھ نکلتا پا، اور آپ نے پورا گڑوا بھر دیا۔ پھر ابو بکر کو پلایا، عامر کو پلایا بن فہیر، عبداللہ کو، چوتھا خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو دودھ نکال کے بھر کے فل، لو ماں جی السلام علیکم۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اگر آپ اسے ذبح نہ کریں تو میکسیمم 8ویں سال میں مر جاتی ہے، اتنی اس کی عمر ہوتی۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ 22 سال زندہ رہی، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں مر گئی، کھڑی کھڑی مر گئی، 22 برس زندہ رہی صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا، اس ویکھا پورا گڑوا دودھ دب رہا ہے، وہ کہنے لگا دودھ کتوں ہے؟ اس نے کہا اے بکری جو ہے کہ تیرا دماغ خراب، ٹورن جوگی کوئی نہیں، ملائی ملا پیدا کوئی نہیں، دودھ کتوں آ گیا؟ کوئی ایک نورانی شکل والا آیا تھا،